اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انطقنی بالہدی وعلمنی التقوی۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم پھر آپ کی خدمت میں ایک قرآن مجید کی مشہور آیت لے کر حاضر ہیں۔ اس آیت کو عام طور سے تقریباً لوگ نماز میں قنوت میں پڑھتے ہیں اور بہت ہی مشہور آیت ہے یہ، جس میں کہا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ آیت سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 41 ہے، اور یہ آیت جناب ابراہیم کے ذریعے کی گئی ایک دعا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے 7 دعائیں کی۔ اس کے پہلے آپ نے فرمایا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا۔ جناب ابراہیم نے بہت ساری دعائیں کی ہیں اور قرآن مجید میں ان دعاؤں کو جگہ دی گئی ہے۔ جناب ابراہیم نے مکے کی امنیت کی دعا کی اور بت پرستی سے دوری کی دعا کی۔ اس کے علاوہ جناب ابراہیم نے اہل مکہ کے لیے دعا کی، وہاں کے اوپر لوگوں کے لیے وہاں کے ثمرات اور میوجات سے استفادہ کرنے کے لیے دعا کی۔ چنانچہ جناب ابراہیم نے بہت ساری دعائیں فرمائی ہیں، اور ان میں سے بہت سی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ دیا ہے۔ جناب ابراہیم کا قصہ یہ ہے کہ جناب ابراہیم کو اللہ نے ایک زمانے تک اولاد سے نہیں نوازا، تو جناب ابراہیم نے اللہ سے دعا کی رب ہب لی من الصالحین، پالنے والے مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ پھر جناب ابراہیم کو بشارت ہوئی کہ اے ابراہیم تم کو بشارت ہوتی ہے، اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور جناب ابراہیم کو اسماعیل عطا کیا۔ جناب ابراہیم کے ہاں جب اسماعیل کی ولادت ہوئی تو جناب سارہ کو یہ برداشت نہیں ہوا، اور انہوں نے جناب ابراہیم سے فرمایا کہ ہاجرہ اور اسماعیل کو لے کے یہاں سے آپ چلے جائیے۔ جناب ابراہیم ہاجرہ اور اسماعیل کو لے کے چلے، اور جناب جبریل کی رہنمائی کی بنیاد کے اوپر انہیں لے کر فلسطین سے لے کے مکے آئے، اور مکہ میں جو ایک غیر آباد علاقہ تھا وہاں ان لوگوں کو چھوڑ کے چلے گئے۔ جب واپس فلسطین پہنچتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے کہ فلسطین میں جناب سارہ کے یہاں بھی جناب اسحاق کی ولادت ہوتی ہے۔ اب جناب ابراہیم کی ایک فیملی مکے میں ہے اور ایک فیملی فلسطین میں ہے۔ جناب اسماعیل اور جناب ہاجرہ مکے میں ہیں، جناب سارہ اور جناب اسحاق فلسطین میں ہیں۔ اس وجہ سے جناب ابراہیم کا آنا جانا لگا رہتا تھا، مکے اور فلسطین کے درمیان ان کا آنا جانا۔ چنانچہ جناب ابراہیم نے بہت ساری اس درمیان دعائیں کی، اور ان دعاؤں کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جگہ دی ہے۔ جناب ابراہیم نے جناب اسماعیل کے لیے دعا کی، پھر جناب ابراہیم اور اسماعیل نے مل کے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، وہاں پہ دعا کی۔ بہت ساری دعائیں ہیں، لیکن جو خاص بات ہے اس دعا کی وہ ایک عجیب چیز ہے۔ اس دعا میں کہا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ روایات میں ہے کہ پہلے آپ دوسروں کے لیے دعا کریے، اعزاء اقربا کے لیے دعا کیجئے، اپنے چاہنے والوں کے لیے دعا کیجئے، پھر اپنے لیے دعا کیجئے۔ لیکن ہمارے یہاں اس آیت میں کیا مل رہا ہے؟ اس آیت میں معاملہ بالکل سے الٹا ہے۔ ربنا اغفر لی، پالنے والے مجھے معاف فرما، ولوالدی، اور پھر میرے والدین کو معاف فرما، وللمؤمنین، اور مومنین کو معاف فرما، یوم یقوم الحساب۔ یہاں معاملہ الٹا ہے، یہاں پہلے اپنے دعا کی جا رہی ہے، پھر اپنے والدین کے لیے کی جا رہی ہے، اور پھر اس کے بعد مومنین کے لیے۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب ابراہیم نے کس طرح دعا کر دی، انہیں چاہیے تو پہلے مومنین دعا کرتے، پھر والدین کے لیے، پھر اپنے لیے دعا کرتے۔ طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی پہلے دوسروں کے لیے دعا کرے پھر اپنے لیے دعا کرے، لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں کے اوپر بالکل معاملہ الٹا ہے، پہلے اپنے لیے ربنا اغفر لی، پھر والدین کے لیے ولوالدی، پھر مومنین کے لیے۔ دیکھیں دعا 2 طرح کی ہے، ایک مرتبہ نعمتوں کے لیے دعا ہے
ایک مرتبہ پریشانیوں کے دور ہونے کی دعا ہے، بچے کی دعا ہے، رزق کی دعا ہے، وہ دعا الگ ہے۔ یہاں کیا ہے؟ یہاں گناہوں کی معافی کی دعا، ربنا اغفر لی، پالنے والے مجھے معاف فرما۔ ہوتا یہ ہے کہ انسان چونکہ اپنے سے سب سے زیادہ آگاہ ہوتا ہے، ان الانسان علی نفسہ بصیرہ، اگر جناب اسماعیل نبی ہیں، معصوم ہیں، لیکن انہوں نے اس طریقے سے دعا کر کے ہمیں دعا کا سلیقہ بتایا ہے۔ تو چونکہ انسان اپنے اعمال سے زیادہ آگاہ ہوتا ہے، اور جب معافی کی بات آئے تو چونکہ انسان اپنے اعمال سے زیادہ آگاہ ہے، لہذا سب سے پہلے اپنے لیے دعا کرے، میں نے کتنے گناہ کرنے پالنے والے، میرے گناہ کو معاف فرما۔ دوسرے نمبر پر پھر وہ اپنے والدین سے نزدیک ہوتا ہے، ان کی کچھ باتیں اس کو معلوم ہوتی ہیں۔ پھر جب گناہوں سے معافی کا مسئلہ آئے تو پھر اپنے والدین کی گناہوں کی معافی چاہے۔ مومنین کے گناہ کون جانتا ہے؟ اللہ ستار علیہ سب کے گناہوں کو اس نے پوشیدہ کر رکھا ہے۔ گناہوں کی معافی کے مرحلے میں، تیسرے مرحلے میں یہ ہے طریقہ دعا کہ جب رزق و روزی کی گفتگو ہو، جب دنیا کے مادی اور آخرت کے مسائل کی گفتگو ہو تو پہلے مومنین کے لیے دعا کریے، لیکن جب گناہوں کی معافی کی دعا ہو تو پہلے اپنے گناہ سے میں آگاہ ہوں، پہلے اپنے لیے دعا کرنا، اپنے والدین سے آگاہ ہوں، ان کے لیے دعا کرنا، اور پھر مومنین کے لیے۔ یہ ہے دعا کا سلیقہ جو جناب ابراہیم نے ہم کو بتایا ہے۔ پھر فرمایا کیا؟ یوم یقوم الحساب، اس دن جس دن حساب کتاب قائم ہو۔ اس دنیا میں دعا کر سکتا ہوں، میرے والدین اپنے لیے دعا کر سکتے ہیں، مومنین اپنے لیے دعا کر سکتے ہیں، لیکن روز قیامت وہ موقع ہوگا جہاں کے اوپر لوگ بڑی مشکل میں ہوں گے، وہاں کے لیے دعا کرنا بہت زیادہ اہم ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی، خداوندہ یہ ماہ مبارک رمضان ہے، ماہ مبارک رمضان میں تو ہمیں معاف کر دے، ہمارے والدین کو معاف کر دے، اور جو مومنین گناہ گار ہیں ان سب مومنین گناہ گار کی گناہوں کو معاف کر دے۔ اے وہ ذات جو قلیل اعمال کو قبول کرنے والی ہے، کثیر گناہوں کو معاف کرنے والی ہے، اے میرے معبود ہمارے قلیل اعمال کو قبول فرما، ہمارے کثیر گناہوں کو معاف فرما، اور ہمارے والدین کی اور مومنین کے گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔